آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریل مجھے قبول نہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل ڈرامہ ہب کو سبسکرائب کریں، ہٹ کریں بیل کے آئیکن کو نئی ویڈیو سب سے پہلے حاصل کرنے کے لیے۔ سلمان کی امی اور بہن جو ہوتی ہیں آپس میں تکرار کر رہی ہوتی ہیں۔ سلمان کی بہن آ کر کہتی ہیں اممی جان یہ کب تک میں ان کے ناشتے بناتی پھروں گی، ٹھیک ہے، مجھ سے نہیں ہوتا یہ روز روز کام، ٹھیک ہے۔ ایک جوڑا ہے وہ آ کے ٹیبل پہ بیٹھ گیا ایسے جیسے مشال اور ارسلان دونوں آ کے ٹیبل پہ بیٹھ گئے اور ناشتہ کرنا سٹارٹ کر دیا، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے کہ وہ خاوند کے بغیر نکلتی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مشال جو ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ اپنے شوہر ارسلان کے ساتھ، ٹھیک ہے، بات چیت کرنے میں مصروف ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسے کہتی ہے کہ میں کل سے کھانا بناؤں گی یا آج سے کھانا، کیونکہ وہ یہ بات سن لیتی ہے اور اسے پتہ ہوتا ہے کہ حقیقتاً یہ ایک نہ ایک دن مجھے طعنہ ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ میں یہ طعنہ حاصل کرنے سے پہلے یہ جو ہے نا وہ ساری چیزیں اٹھا لوں، ٹھیک ہے، خود ہی ذمہ داری لے لوں، کیونکہ مائرہ جو ہوتی ہے اس نے تو لینی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور نہ وہ لے سکتی ہے۔ تو میں خود ہی یہ ذمہ داری اپنے اوپر اٹھا لیتی ہوں تاکہ کسی کو بوجھ بھی نہ لگے۔ مائرہ حقیقت میں بہت زیادہ دکھی ہوتی ہے کیونکہ وہ سلمان سے کسی بھی صورت شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ بس یہی چاہتی تھی کہ میری سلمان سے جان چھوٹ جائے، نہ میں سلمان سے شادی کروں گی۔ مائرہ کی امی مائرہ کو اپنے ساتھ یعنی کہ اپنے سینے کے ساتھ لگاتی اور حوصلہ دیتی، کہتی بیٹا کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، تم ٹینشن مت لو، اگر تم چاہو تو تم سلمان کو بدل بھی سکتی ہو، اگر تمہارے چاہنے پہ ساری بات ڈیپینڈ کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ چاہو تو تم سلمان کو بدل سکتی ہو، سلمان کو ویل ہو کے بھی کر سکتی ہو، یعنی کہ جس طرح کا ایک مرد ہوتا ہے۔ تو آگے سے مائرہ کہتی ہے امی جان اس شخص کو بدلا جاتا ہے جس نے بدلنے کی کوشش کرنی ہو یا وہ ذہن رکھتا ہو کہ میں نے اپنے آپ کو بدلنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس بندے نے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش ہی نہیں کرنی، نہ اس نے سوچنا ہے اور نہ کوشش کرنی ہے، تو پھر اس شخص کو کس طرح بدلا جائے، ٹھیک ہے۔ اس کی امی جو ہوتی ہے نا مائرہ کی، مائرہ کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ بیٹا کوئی بات نہیں، تم ٹینشن مت لو، ٹھیک ہے۔ جتنے بھی حالات اور واقعات ہیں یہ گزر جاتے ہیں، انسان کی زندگی میں اسی طرح آتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو تم نے پریشان نہیں ہونا کسی بھی بات سے، اگر تم پریشان ہو گئی تو تمہارے لیے بہت زیادہ مسئلے مسائل بن جائیں گے، اور پھر تم جانو اور تمہارا کام جانے، میں تمہیں کسی بھی صورت جو ہے نا وہ ڈس اپوائنٹ نہیں کروں گی۔ دوسری طرف جو ہوتا ہے نا شکیل اور اس کا بیٹا ارسلان، یعنی کہ مائرہ کے سسرال والے، ٹھیک ہے، مائرہ کا خاوند سلمان، مائرہ، ارسلان، مشال، شکیل اور اس کی بیگم جو ہوتی ہے نا وہ مائرہ کے گھر دعوت پہ آئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف اس کی امی مائرہ کی جو ہوتی ہے نا وہ مائرہ کو پھر سمجھاتی ہے اور مشال کو کہتی ہے کہ مشال مجھے لگتا ہے کہ مائرہ جو ہے وہ کمفرٹیبل نہیں ہے اس گھر میں، ٹھیک ہے، یعنی کہ سکون سے رہے گی نہیں۔ وہ ابھی سے 5-7 دن ہوئے ہیں شادی کو، تو ابھی سے شکایتیں شروع کر دی ہیں اس نے، تو پتہ نہیں آگے جا کے کیا کرے گی۔ مشال کہتی ہے امی جان کوئی نہیں، بات نہیں، نیا نیا گھر ہے، ٹھیک ہے، آپ ٹینشن مت لیں، یہ مسئلے مسائل چلتے رہتے ہیں انسان کی زندگی میں اسی طرح، ٹھیک ہے، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہتی بیٹی میں نہیں فکر کروں گی تو کون کرے گا، ٹھیک ہے، میں ہی ہوں جو فکر کرتی ہوں اور فکر کرتی رہوں گی، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس کی امی کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو معاملات ہوتے ہیں نا جتنے بھی ان کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے، ٹیکل کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی وجہ سے وہ یہ بات سوچتی ہے اور سوچنے پہ مجبور بھی ہوتی ہے کہ میں اب اس کا کوئی نہ کوئی سلوشن نکالوں گی، ورنہ یہ تو میرے لیے بہت زیادہ مسئلے مسائل بن جائیں گے۔ سلمان گھر میں موجود ہوتا ہے، سلمان کا والد جو ہوتا ہے نا وہ سلمان کو ساری کرتوتوں کے بارے میں بتاتا ہے کہ مائرہ نے کس طرح میری گھر کے بےعزتی کی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ گفٹ کے والے سے اتنی بے عزتی کی۔ سلمان کو اس کا والد جو ہوتا ہے نا فل غصے میں دلا دیتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو اتنا غصہ دلا دیتا ہے کہ سلمان کی بیوی جیسے گھر آئے تو سلمان اس کے منہ پہ تھپڑ مارنا شروع کر دے، یعنی کہ اتنا غصہ دلا دیتا ہے سلمان کا والد، اس سے ذرا سی بھی حیا نہیں ہوتی، بس میری ہی بیٹیاں ہیں، ٹھیک ہے، اگر حیا ہوتی تو وہ اس طرح نہ کرتا، کیونکہ وہاں پہ جا کے مائرہ جب کہہ دیتی ہے کہ آپ گفٹ لے لیں، ٹھیک ہے، یہ جو میرے والا گفٹ ہے، تو شکیل جو ہوتا ہے نا وہ بہت زیادہ غصہ کرتا ہے اس بات کا اور بڑھا چڑھا کے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے، کہتا بس یہی دن دیکھنے تھے تمہاری دونوں بیٹیوں کو بیانے کے لیے، ٹھیک ہے، ایک بیٹی تو تمہاری ویسے ہی نامولود ہے، یعنی کہ نامولود سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ چکر چلاتی ہے، اس کی تو انسرٹ ہوئی ہے، پورے محلے میں لوگ اس کو جانتے کہ اس کی کرتوتیں کس طرح کی ہیں، ٹھیک ہے، اگر ایسی نہیں ہے تو بتاؤ، یہ ہم ہی ہیں جنہوں نے پردہ دیا ہے اس کو، یعنی کہ اس کو رکھا ہے اپنے گھر اپنے پاس، ورنہ کون اس طرح کی بیہودہ لڑکیوں کو اپنے پاس رکھتا ہے۔ یعنی کہ وہ بہت زیادہ غصہ جو ہوتا ہے نا شکیل کرتا ہے اس سب باتوں کا، ظاہر سی بات اس کا کرنا بنتا بھی ہے کیونکہ اسے پہلے آلریڈی بہت زیادہ غصہ آ رہا ہوتا ہے، شاید اسی وجہ سے وہ اتنا زیادہ غصہ کرتا ہے ان سب چیزوں کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ سکون کے ساتھ رہو، کوئی بات نہیں، ٹینشن نہیں لینی تم نے، ٹھیک ہے، لیکن وہ پھر بھی جو ہوتا ہے نا وہ ٹینشن لینے کے چکروں میں ہوتا ہے۔
ظاہر سی بات ہے اس کے جو ہے نا حلق سے برقی نیچے اتری ہوتی ہے. مائرہ جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری سوری کرتی ہے اٹھ کے, ٹھیک ہے, کہتی پھپھا جان میں آپ سے سوری کرتی ہوں, مجھے آپ کو اس طرح کی بات نہیں کہنی چاہیے تھی. لیکن مائرہ کا پھوپھا سوری ماننے کو ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. شکیل کافی باتیں سناتا ہے. مائرہ کی امی جو ہوتی ہے نا بیچاری چپ چاپ بیٹھی ہوتی ہے, اور اس کی دادی بھی وہ کوئی بھی جواب دہ نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. ظاہر سی بات ہے وہ لڑکی والے ہوتے ہیں, اس لیے شاید ان کو یہ باتیں سننے کی عادت ہو گئی ہے, یا ویسے ہی وہ یہ باتیں سن سن کر ان کے کان پک چکے ہیں, اسی وجہ سے وہ اس طرح کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اب مائرہ جو ہوتی ہے نا وہ بڑی پریشان ہوتی ہے کہ میں اس کا کیا سلوشن نکالوں. ظاہر سی بات ہے یہ تو ہمارے گلے کو ہی آ گیا. ارسلان جب آ کے بیٹھتا ہے تو مشال کہتی ہے کہ سلمان نے مائرہ کے منہ پہ تھپڑ مارا ہے, ٹھیک ہے, اسے کیوں مار رہا ہے, تم جا کے دیکھو, سلمان سے پوچھو, ٹھیک ہے. تو آگے سے کہتا ہے کہ ارسلان آگے سے کہتا ہے کہ مائرہ نے بھی تو غلط کیا ہے نا, اتنے لوگوں میں بابا جان کی انسائٹ کی ہے, ٹھیک ہے. مشال کہتی ہے انسائٹ تو کی ہے, ٹھیک ہے, اس نے سوری بھی تو کی ہے, معافی بھی مانگی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ کس طرح معافی مانگے. ارسلان کہتا ہے اچھا میں دیکھتا ہوں, بیٹھو. یعنی کہ ان دونوں کی جوڑی ٹھیک ہوتی ہے, لیکن پھر بھی کیا کہیں, بہن بہن کا دکھ جو ہوتا ہے نا وہ اپنا اپنا ہی ہوتا ہے. مائرہ جو ہوتی ہے نا بیچاری بڑی خوبصورت لڑکی ہوتی ہے, لیکن حالات اور واقعات کی تنگی کی وجہ سے شاید اس طرح کی حرکتیں کرنے پہ مجبور ہوتی ہے, یا وہ کر رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. ظاہر سی بات ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ ان سب معاملات میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے, ٹھیک ہے. وہ شادی ہو چکی ہے, سلمان کے ساتھ رخصتی بھی ہو چکی ہے, اور رات بھی گزار لی ہوتی ہے اس کے پاس, اور کوئی سلوشن ہوتا تو وہ اس طرح نہ کرتا, ٹھیک ہے. مائرہ کی امی جو ہوتی ہے نا وہ ان سب باتوں کو سمجھتی ہے, اور سمجھنے کی کوشش بھی کر رہی ہوتی ہے, کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ ان سب واقعات اور باتوں سے ایک ہی نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ جو وہ نکال بھی رہی ہوتی ہے. سلمان جو ہوتا ہے وہ سمجھاتا ہے کہ آئندہ سے اگر تم نے میرے باپ کی انسائٹ کی تو میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ زندگی بھر تم دیکھنے کو ترس جاؤ گی اپنا منہ, ٹھیک ہے. تو مائرہ کہتی ہے تمہارے باپ نے میری امی کی انسائٹ کی ہے, ٹھیک ہے. مائرہ جیسے ہی اپنے منہ سے یہ بات نکالتی ہے تو سلمان جو ہوتا ہے نا اس کے منہ پہ تھپڑ بھی مارتا ہے. مشال اس واقعے کو دیکھ رہی ہوتی ہے. ظاہر سی بات ہے مشال اپنی بہن کا دکھ سمجھ سکتی ہے, وہ اسی وجہ سے وہ اس سب واقعے کو دیکھ رہی ہوتی ہے بڑی ڈیپلی, یعنی کہ کلوزلی اس واقعے کو دیکھ رہی ہوتی ہے, کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ سلمان کس طرح کا ہے. جیسے وہ دیکھتی ہے کہ سلمان نے مائرہ کے منہ پہ تھپڑ دے مارا ہے تو مشال اسی کا ڈر جاتی ہے, اور ڈر کے مارے پیچھے چلی جاتی ہے, اور جا کے نا ایک نیا ہی ہنگامہ شروع ہونے والا ہوتا ہے. لیکن پھر بھی وہ اس ہنگامے کو کلوز کر جاتی ہے کہ نہیں میں اس طرح کی کوئی بھی حرکت نہیں کروں گی, ورنہ تو وہ سارے معاملات میرے ہیں نا وہ خراب ہو جائیں گے. اب دوسری طرف وہ سمجھاتی تو ہے, ٹھیک ہے, مائرہ کی امی مائرہ کی دادی کو, لیکن مائرہ کی دادی جو ہے وہ یہ بات نہیں سمجھنا چاہتی, نہ وہ اس بات کو کسی بھی قسم کا تاؤ پیچ دینا چاہتی ہے, ٹھیک ہے. وہ یہی چاہتی ہے کہ میں جو ہے نا ان سب باتوں سے کوئی نہ کوئی نتیجہ اخذ کر لوں, ورنہ تو میرے لیے بہت زیادہ مسئلے مسائل بن جائیں گے, ٹھیک ہے. ہر اسی بات ہے اسے ہر ایک چیز کے بارے میں آئیڈیا ہوتا ہے. تو سلمان جو ہوتا ہے سگریٹ پی رہا ہوتا ہے. ارسلان آ کر اس کو کہتا ہے کہ کیا بات ہے سگریٹ اندر نہیں پی سکتے تھے, وہ کہتا ہے کہ نہیں کھلی فضا میں سگریٹ پینے کا اپنا ہی مزہ ہے, ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے اچھا چلو ٹھیک ہے لو مزے ہی لیتے رہنا, کوئی اچھا کام مت کرنا. لیکن پھر بھی اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ سارے جو ہے نا معاملات کس وجہ سے ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو سلمان کہتا ہے تم کیوں آج اتنے بہکاوے سے بنی ہو, کیا بات خیر تو ہے. اب کہتا ہے خیر ہی تو نہیں ہے, ٹھیک ہے, تمہیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں, سمجھ جاؤ ابھی بھی وقت ہے. ڈرامہ ہب ہمارا ایسا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے جس کے اوپر ہم ہر قسم کے ڈراماز اپلوڈ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ان میں اسپیشلی کچھ ایسے ڈراماز بھی ہیں جن میں آپ کو بتایا جائے گا کہ یعنی کہ جو ایک لڑکا ہے نا لڑکا, ٹھیک ہے, وہ ایک لڑکی کو لے کے جاتا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ, ٹھیک ہے. یعنی کہ وہ دونوں لڑکا لڑکی کزن بھی ہوتے ہیں اور آپس میں محبت بھی کرتے ہیں, ٹھیک ہے. لڑکا جو ہوتا ہے نا وہ لڑکی کو لے کے جاتا ہے اپنے دوستوں کی پارٹی میں, ٹھیک ہے. یعنی کہ کوئی لڑکی دوست ہوتی ہے جو ساتھ اسٹڈی کرتی ہے, اس کی برتھ ڈے پارٹی ہوتی ہے, وہاں پہ لڑکا اپنی لور کو لے کے جاتا ہے, ٹھیک ہے. جب وہاں پہ وہ لے کے جاتا ہے تو وہ سارے سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے دوست کی ہے نا بوائے فرینڈ ہے, ٹھیک ہے, گرل فرینڈ ہے, ٹھیک ہے. وہ گرل فرینڈ سمجھتے ہیں, لیکن حالانکہ اس کو یہی ہوتا ہے کہ اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ کزن بھی ہے ساتھ, ٹھیک ہے. تو وہ لڑکا نا ایک اس کے اوپر لائن مارنے کی کوشش کرتا ہے, جس سے وہ لڑکا نا یعنی کہ غصے میں آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. مین لڑکا جو ہوتا ہے نا وہ غصے میں آ جاتا ہے
جس وجہ سے وہ وہاں پہ لڑ پڑتا ہے، ٹھیک ہے، پارٹی ساری خراب کر دیتا ہے۔ تو بس وہاں سے نا کام تھوڑا خراب ہو جاتا ہے، پھر وہ لڑکا کہتا ہے کہ بیٹا تو اس کو لے کے آیا نا، تو میں اس کو پھنساؤں گا اپنے جال میں، ایسا پھنساؤں گا کہ یہ تو بھی دیکھے گا کہ یہ میری لور بنتی ہے یا نہیں۔ وہ اس وجہ سے نا ناراض ہو جاتے ہیں آپس میں، نا کوئی رنجش بن جاتی ہے ان کی، ٹھیک ہے۔ لڑکا جو ہوتا ہے نا بعد میں جو اس کے اوپر لائن مارنے کی کوشش کرتا ہے، وہ بعد میں اس کو پھنسا لیتا ہے اپنے جال میں، ٹھیک ہے۔ جب اس کو پھنسا لیتا ہے تو پھر اس کے ساتھ نا میسج وغیرہ چیٹ کرتا ہے، اس کے ساتھ ڈیٹ مارنے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ مین لڑکا جو ہوتا ہے نا، جو لڑکی یعنی اپنی لور کو لے کے جاتا ہے ان کی برتھ ڈے پارٹی میں، وہ بہت ناراض ہوتا ہے اس بات سے، تو وہ لڑکی کے اوپر الزام لگا دیتا ہے کہ تم میری محبت کے لائق ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، تم پہلے دن سے ہی میری محبت کے لائق نہیں تھی، تو پتہ نہیں میں نے تمہیں کیوں اتنی دیر اپنے گلے لگائے رکھا، ٹھیک ہے۔ تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تم اس طرح کی نکلی، مجھے تم پہ ذرا برابری بھی امید نہیں تھی جو تم نے میرے ساتھ کیا، ٹھیک ہے۔ وہ یعنی کہ اس کو خوب جو ہے نا زد و کوب کرنے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ اس کو کہتی ہے، بعد میں لڑکی اس سے ناراض ہو جاتی ہے، لڑکی اس کو منانے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ نہیں مانتا۔ لڑکا کہتا ہے کہ نہیں بس اب اس کے علاوہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی سب جو ہے نا سب حساب لگا لیں کہ محبت کا چکر ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ سٹارٹ پہ انہوں نے جو ہے نا وہ میرب جو پھر رہی ہوتی ہے، یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے، ٹھیک ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ کھلے عام پھرتی ہے، اس کے والد اور ماں جو ہوتے ہیں نا اس کو یعنی کہ روکنے سے قاصر ہوتے ہیں، روکنا بھی نہیں چاہتے، ٹھیک ہے، ان کی روکنے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی کہ ہم اس کو کیوں روکیں، صحیح ہے۔ وہ اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا جہاں مرضی پھرو لیکن تمہاری جو ہے نا اس کمپلین نہیں آنی چاہیے، شکایت نہیں آنی چاہیے، تو پھر وہ لڑکی بھی اپنے ماں باپ کو نا کمپلین کا موقع نہیں دیتی اور نہ ہی کسی شکایت کا موقع دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتی بابا ٹھیک ہے، آپ کو کوئی بھی کسی بھی قسم کی جو ہے نا وہ شکایت یا کمپلین میری طرف سے نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ ان کی بات ایسے ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، بات جو ہے نا اس طرح انکریز ہوتی ہے، اس طرح بڑھتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بس وہ کچھ یعنی کہ نا کر دیتے ہیں، اپنی لڑکیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، صحیح ہے۔ وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے، وہاں پہ پھرتی ہے، ڈرامہ شوٹ ہو رہا ہوتا ہے، تو دوسری طرف جو لڑکا ہوتا ہے وہ خاندان کی جائیداد گدی سنبھال رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ پیری مریدی کے چکروں میں ہوتا ہے، خاندان کی گدی کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے، ٹھیک ہے، اپنے بڑوں کی وراثت جو ہے وہ اس کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے، تو بس وہ اس کو لڑکا کہتا ہے کہ میں یہی کام کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو لڑکا اور لڑکی جو ہے نا جب وہ پیدا ہوتے ہیں بچپن میں تو ان کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ ان کا رشتہ طے کر دیتے ہیں کہ یہ جو مرضی کریں، ٹھیک ہے، ان کی شادی آپس میں ہم کرائیں گے، ٹھیک ہے، یعنی کہ فی الحال ابھی تو ان کے اختیار میں ہوتے ہیں، بعد میں جب ان کو نہیں پتہ کہ یہ جوان ہو گئے تو کیا کریں گے، ٹھیک ہے، یہ جوان ہو کے کس کے اختیار میں چلے جائیں گے ان کا اندازہ ہمیں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسا بہت سارے کیسز میں ہوتا ہے، لڑکا جو ہوتا ہے وہ خاندان کی گدی سنبھالتا ہے، لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ کہتی ہے کہ میں بس نا یعنی کہ خول عیاشی میں ہوتی ہے، وکیل ہوتا ہے اس کا والد، ٹھیک ہے، تو یعنی کہ اس کو نا محبت ہوتی ہے کسی اور لڑکے کے ساتھ، لیکن اس کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ اپنی یعنی کہ بتائے ہوئے رشتہ داروں کے مطابق بچپن میں آپ کی جو ہے نا شادی جو ہے وہ اس لڑکے کے ساتھ طے کر دی گئی تھی، ٹھیک ہے، تو وہ اس بات کو غلط تصور کرنا چاہتی، کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، یعنی کہ میں کسی بھی صورت اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی اور نہ ہی میں کرنا چاہتی ہوں، ٹھیک ہے۔ وہ اس بات کو نا غلط تصور کرنا چاہتی ہے، ظاہر سی بات ہے صبر کرنی بھی چاہیے کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ مجھے بھی پتہ ہے کہ یعنی کہ غلط بات ہے یہ، ٹھیک ہے، اس طرح ہمیں کسی کی بات جو ہے نا وہ تسلیم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ محبت یعنی کہ اور چیز ہے، یہ اور چیز ہے، ٹھیک ہے، تو وہ نا بات جو ہے نا اس کو تسلیم نہیں کرنا چاہتی، ٹھیک ہے، وہ اس کو کہتی کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں نا خود جو ہے وہ کروں گی، ٹھیک ہے، شاید وہ اسی لیے کرتی ہے کہ میں اپنا نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، تو آپ اپنا کر لگا لیں، وہ نہیں مانتی، لڑکی کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، میرا اس کا میچ نہیں بن رہا اور نہ ہی میں اس کے ساتھ شادی کروں گی، ٹھیک ہے، تو لیکن میچ تو بن رہا ہوتا ہے، وہ شادی لڑکی جو ہے نا آزاد خیال ہوتی ہے، آزاد طبیعت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ کہتی کہ نہیں میں تم سے شادی نہیں کروں گی، کسی بھی صورت نہیں کروں گی، ٹھیک ہے، لیکن بعد میں پھر نا اس کو شادی کرنی پڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے، گھر والے مجبور اتنا کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تمہاری شادی ہوگی تو اسی کے ساتھ ہوگی، ادروائز تمہاری شادی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کو مجبور اتنا کر دیتے ہیں کہ وہ کہہ دیتا ہے کہ آخر کار وہ مان جاتی ہے، کہتے ٹھیک ہے میں اس کے ساتھ شادی کرتی ہوں۔
تو جب نکاح ہونے لگتا ہے تو وہ لڑکا تو اس کو چاہتا ہے، لڑکا تو کہتا ہے کہ میری شادی اس کے ساتھ ہو جائے، ٹھیک ہے، تو لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ نہیں چاہتی، وہ کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی، نہ ہی کسی بھی صورت کرنا چاہتی ہوں۔ یعنی کہ لڑکی نہیں مانتی، لڑکا مانتا ہے، لڑکا تو کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے ایگری ہوں، راضی ہوں، ٹھیک ہے۔ لڑکی تو جو ہوتی ہے نا وہ نہیں مانتی، جب لڑکی کی شادی ہونے والی ہوتی ہے تو لڑکی کو شرائط اپنی رکھ دیتی ہے، جیسے ہی وہ اپنی شرائط اس کے سامنے رکھتی ہے کہ میری یہ شرائط ہیں، اگر تم انہیں ایکسیپٹ کرتے ہو تو مجھ سے شادی کر لو، ادروائز نہیں۔ اب محبت بھی وہی بندہ یا وہی شخص کر سکتا ہے جس میں اتنی قابلیت ہوگی کہ وہ محبت کرنے کے قابل ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں بہت سارے ڈراماز ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ محبت کرنے کے قابل نہیں ہوتے، پھر بھی لڑکی ایسا کرتی ہے کہ بس اس سے نا محبت کا کھیل کھیلتی ہے، ٹھیک ہے، محبت کا ڈونگ رچاتی ہے، بس وہ اپنے ٹائم پاس کے لیے نا، کیونکہ لڑکا اس کی جان نہیں چھوڑ رہا ہوتا ہے، شاید وہ اس وجہ سے اس کے ساتھ محبت پہ اٹکی ہوتی ہے کہ میں بس اسی سے محبت کروں گی، اس کے علاوہ شاید وہ اسی لیے اس سے محبت کا ڈونگ رچاتی ہے۔ اب جو ہے نا وہ دکھانا نہیں چاہتی اس کو، نہ ہی اس کی کسی بات میں کسی بھی قسم کے رنج یا بات پہ نہیں آنا چاہتی، ٹھیک ہے، وہ یہی کہتی ہے کہ بس میں نا اس سے ویسے ہی دور رہوں تو میرے لیے اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ حساب لگا لیں وہ لڑکی اس سے کچھ نہیں چاہتی، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا اس سے بہت کچھ چاہتا ہے۔ فائنلی اس کو بھی محبت ہو جاتی ہے دھیرے دھیرے، ٹھیک ہے، محبت ہونے لگتی ہے ایک دوسرے کو، صحیح ہے۔ تو بعد میں اس کا لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو پھر گھر والے اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ بات نہیں، ٹھیک ہے، گھر والے کہتے ہیں بس اسی منحوس کی نظر لگی ہے، میری بیوی کی ہی نظر لگی اس کی، ٹھیک ہے، میری بہو منحوس کی نظر لگی ہے میرے بیٹے کو، اللہ پاک بچائے۔ یعنی کہ اس کی ماں لڑکے کی جو ہوتی ہے نا وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگتی ہے، صحیح ہے۔ تو دوسری طرف ایک اور لڑکی ہوتی ہے جو کہ مرتی ہے لڑکے کے اوپر، لیکن لڑکا اپنی بیوی کو ہی لفٹ کرواتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو لفٹ نہیں کرواتا۔ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ آہستہ آہستہ لگ پڑتی ہے، ٹھیک ہے، دونوں کی محبت چل رہی ہوتی ہے، بس جب بیچ میں تیسری لڑکی آتی ہے نا وہ آ کے کام خراب کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تیسری لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ شروع دن سے ہی لڑکے کو چاہتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا جو ہوتا ہے وہ دوسری لڑکی پہ جاتا ہے، اسی لیے وہ اس کو اگنور کیا ہوتا ہے، اور تو اس سے باتیں سن کے بھی اس کے ساتھ شادی کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ محبت ہے نا جس کے ساتھ ہو جائے تو بندہ اس کے پیچھے پاگل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ لڑکی جو نئی انٹری ہوئی ہوتی ہے اس کی، ٹھیک ہے، وہ پہلے والی یعنی کہ دونوں میاں بیوی میں جدائی ڈالنا چاہتی ہے تاکہ اس کا میاں جو ہے نا بیوی کو چھوڑ دے اور میری طرف مائل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ چال بازی ہی ہوتی ہے، کسی بھی قسم کی چال بازی سے ہمیں بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہ چال بازی ہی لڑا رہی ہوتی ہے کہ بس یہ کسی طرح اس کو چھوڑ دے اور وہ اپنانے سے قاصر ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ اسے چھوڑ دے گا تو اب پھر اس کا کون ہوگا، کوئی بھی نہیں، تو پھر اس کی والی وارثن میں بن جاؤں گی، یعنی کہ اس کے لڑکے کے ساتھ اپنا جو ہے نا وہ رنگ روپ میں چلانا شروع کر دوں گی۔ اسی لیے سے وہ بہت زیادہ کوششیں کرتی ہے، گھر پٹا دیتی ہے، ٹھیک ہے، گھر سے لڑکی کو نکال دیا جاتا ہے کہ جاؤ چلی جاؤ، ٹھیک ہے۔ دوبارہ اس کا خاوند جو ہے نا اس کو واپس لاتا ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، تم ٹینشن مت لو، ٹھیک ہے، اس کو واپس لے آتا ہے اور اپنے گھر میں بٹھاتا ہے کہ آئندہ تم نے اس گھر سے باہر نہیں نکلنا، ٹھیک ہے۔ ان کے اس کے اوپر تھوڑی بہت نا پابندیاں بھی لگا دیتا ہے۔ تو دوسری طرف جو پہلی جس لڑکی کی انٹری ہوئی ہوتی ہے نا وہ یہ چاہتی یہی ہے کہ اس کو گھر سے نکالا جائے اور مرسم خان کا میں بار کر اس کو طلاق دلوا دوں اور خود میں جو ہے نا پھر اپنا بن جاؤں، یعنی کہ یہ لڑکا جو ہے نا میرا بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے ڈراماز یعنی محبت میں فیل اور ناکام ہونے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ہمیں حساب لگا لیں کہ ڈرامے پیچھے نہیں چلنا چاہیے، محبت جو ہوتی ہے نا حقیقتاً روح سے ہوتی ہے، اس کے علاوہ اگر ایسے بندہ کہہ دینا کہ مجھے کسی کے ساتھ محبت ہو گئی تو یہ غلط بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو بندہ کر ہی نہیں سکتا، بندے میں سکت ہی نہیں ہے اتنی کہ وہ کسی کے ساتھ محبت کر جائے۔ دوسری طرف جو محبت ہوتی ہے نا بس وہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ایک محبت ایسی بھی ہوتی ہے کہ لڑکا غریب ہوتا ہے، لڑکی امیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہ بھی ایک ڈرامہ دکھایا گیا، ڈرامے کی سٹوری ہے، ٹھیک ہے۔ غریب لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر پھر اپنا یعنی کہ کام وغیرہ کرتی ہے اور بیچاری نے کیا کرنا ہے گھر کے کام کاج، ٹھیک ہے۔ لڑکے جو بیچارے ہوتے ہیں نا فلوٹ مل میں دھکے کھائے ہوتے ہیں جن کا حساب کوئی نہیں، ایک بھائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ اس ڈرامے میں جو سب سے اہم چیز ہے نا وہ یہی ہے، ٹھیک ہے،
کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری اتنی مجبور اور لاچار ہوتی ہے جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ ہمیں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی میاں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ چاہتی ہے کہ میں اس لڑکے کو پٹاؤں۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے، تو جیسے جب وہ پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو ان کے گھر آرڈر دینے آتا ہے تو لڑکی اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، آرڈر لے لیتی ہے اور پیزا چلا جاتا ہے۔ لڑکی کے دل میں کوئی چور نہیں ہوتا کہ میں اس کو پٹاؤں یا ایسے کروں یا ایسے کروں۔ تو پھر بھی لڑکے کی نیت بالکل صاف ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے چل پھر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کی حفاظت ہو رہی ہوتی ہے۔ لڑکا کسی بھی صورت نہیں چاہتا کہ میں اس کو پھنساؤں یا اس کے ساتھ کوئی اپنا چکر وغیرہ چلاؤں، ٹھیک ہے، لیکن لڑکی چاہتی ہے، لڑکی کہتی ہے کہ بس کون سی پالی یا کون سی گڑی ہو کہ مجھ سے یہ آ کے میرے گلے مل لے، ٹھیک ہے، مجھ سے باتیں کرے، میرے ساتھ رہا کرے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا فل اس کا جان فدا اپنے اوپر قربان کیے بیٹھی ہے، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی ماں پوچھتی ہے کہ بیٹا آج کل تم اداس کیوں رہنے لگی ہو، تو ٹھیک ہے، دوسری طرف سے لڑکی بولتی ہے کہ میں بس کچھ نہیں، کوئی بات نہیں۔ اس کی اماں پھر پوچھتی ہے کہ بیٹا کوئی مسئلہ ہے جس وجہ سے تم جا نہیں رہی، ٹھیک ہے۔ تو لڑکی کیا کہے بیچاری، وہ کہتی کچھ نہیں، ٹھیک ہے، وہ چلی گئی اندر۔ امیر گھرانے کی ہوتی ہے نا تو اسی لیے ماں باپ سے اس طرح بات کرتے ہیں، یہ ہوتی ہے کیا۔ تو اگر لڑکی اس طرح کی ہوتی یعنی کہ دو نمبر ٹائپ تو پھر اس کی ماں کو پتہ چل جانا تھا، لیکن اس کی ماں کو پتہ تھا کہ لڑکی سچی ہے۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو وہ اپنی جان جو ہے چھڑوانا چاہتا ہے، لیکن اس کو کیا پتہ کہ جان اب کیسے چھوٹے گی۔ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم آپ کو اچھے سے اچھا کنٹینٹ دکھائیں، ٹھیک ہے، اچھے سے اچھی کوالٹی کی ویڈیو ڈرامہ دکھائیں تاکہ آپ کو اس کی سمجھ آئے اور آپ کو بھی پتہ چلے کہ بیسیکلی یہ ڈرامہ جو ہے وہ کس ٹاپک کے اوپر ہے۔ دوسری طرف سے اگر کسی پولیس والے کا فون آئے تو یہ کہہ دینا کہ یہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف لڑکا جو ہوتا ہے وہ بیچارہ غریب گھرانے سے ہوتا ہے، لڑکی اس پہ اپنی ایک کرم نوازی کرنا چاہتی ہے، یعنی کہ اس کو پہلے تو لڑکا جو ہوتا ہے اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی لڑکی اس کی پاگل ہو جاتی ہے، لڑکی اس کے پیچھے کہ میں اس کو حاصل کرنا ہوں، جیسے بندے کی ضد نہیں بن جاتی کہ بس میں اسی کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس کے سوا نہیں رہوں گا، ٹھیک ہے، شاید اسی طرح اس کی بھی کوئی ضد بن گئی ہو، ٹھیک ہے۔ تو لڑکا جو ہوتا ہے وہ اس کو کہہ دیتا ہے کہ تم جاؤ اور اپنا یعنی کہ یہ کام کر کے آؤ، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی کو مجبوری ہوتی ہے، وہ جو فلم ماسٹر ہوتا ہے نا وہ پکڑا دیتا ہے لڑکی کو، بار بار بھیجتا ہے تاکہ ادھر عرفان صاحب جو ہیں وہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی والے جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، بیٹا تم ہمیں کس سے ملوا رہی ہو، کہتا ہے کہ بابا ابھی آنے والے ہیں، ویٹ کرو تھوڑا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ وہ ہونے والے اپنے جو داماد ہوتا ہے نا اس کے ساتھ ملوانا چاہتے ہیں اپنی گھر والوں کو، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے ملوانا بھی چاہیے کیونکہ ایک اچھے ماحول میں رہتے ہوئے ہمیں ان سب چیزوں کا پتہ چلنا چاہیے کہ کون جو ہے وہ کتنا کس کے قریب ہے اور کون کتنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو محبت جو ہوتی ہے نا وہ سبھی محبتیں اچھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، پھر نکاح والی محبت جو ہوتی ہے وہ سب سے اچھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ شاید اسی لیے میں تجویز کرتا ہوں کہ نکاح والی محبت جو ہے وہ ہمیں اپنانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی جو ہوتی ہے اس کو ایک کرم نوازی بھی کر دیتی ہے اس ڈرامے میں، ٹھیک ہے، نیا ہی چلا ہے ابھی، ٹھیک ہے، اس کو بائک بھی لے کے دے دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف سے اس کو اپنے آفس میں کام پہ HR مینیجر کی سیٹ پہ رکھوا دیتی ہے، ٹھیک ہے، گلاب کا گلدستہ دیتی ہے اس کو، ٹھیک ہے، اور کہتی ہے کہ آج سے یہ دفتر بھی تمہارا، تم ادھر جاب کرو جو مرضی کرو، ٹھیک ہے، یہ تمہارا ہے، کوئی بھی تمہیں پوچھنے یا روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے ادھر، ٹھیک ہے، اور تم اچھی طرح سے بات سمجھ لو اور اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ یہ تمہارا ہی اب دفتر، کوئی بھی نہیں تمہیں اس کے بارے میں پوچھے گا۔ تو بس لڑکی پھر جو ہوتی ہے نا اس کے محبت میں گرفتار ہوتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ میں اس سے شادی کروں، ٹھیک ہے۔ ایک طرف ڈرامہ ایک لگتا ہے کہ جس میں لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری غریب سے ہوتی ہے اور اس کا کزن جس کے ساتھ اب اس کی شادی ہوئی ہے وہ بھی غریب گھرانے سے بلانگ کرتی ہے، دونوں غریب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بس وہ پھر اپنی خالہ زاد کی بیٹی کے اوپر جاتے ہیں شادی کے اوپر، ٹھیک ہے، وہ وہاں پہ جاتے ہیں، اس کو ایک رشتہ دار ان کا دوست مل جاتا ہے جو اس کے ساتھ بڑا ہوتا ہے، وہ عمران خان ہوتا ہے، چاہے جو بھی ہوتا ہے، تو بس وہ پھر مل جاتا ہے ان کو، تو جو ان کے ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ ہوتا ہے پڑھنے والا لڑکا امیر ہوتا ہے وہ لڑکی کو مل جاتا ہے، محبت کی بات بڑھ جاتی ہے، حالانکہ دونوں کزن آپس میں محبت کرتے تھے
یہ بات لڑکی کو بھی پتہ تھی، لیکن لڑکی اب اس کا چرچا نہیں کرنا چاہتی تھی، ٹھیک ہے۔ وہ بس یہی چاہتی ہے کہ اب اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیا جائے، ٹھیک ہے، تاکہ یہ مسئلہ جلد از جلد کلیئر ہو اور ہمارا جو ہے نا وہ اس بات سے اور اس مقصد سے جان چھوٹ جائے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ وہ اپنا مسئلہ حل کروانے کے چکر میں تھے، تو شاید اسی وجہ سے وہ نہیں کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ اس کے ساتھ پیار کرتی ہے، اس کے بعد کہاں پہ پانی ڈالنے کے لیے لڑکی 1-2 مرتبہ اس کو میٹنگز وغیرہ میں بھی لے کے جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کیفیٹیریا میں بھی لے کے جاتی ہے تاکہ اس کا دل بہل جائے ان سب باتوں سے، اور وہ ایک نئی زندگی میرے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ لڑکی بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے اس کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ میرے ساتھ ایک دفعہ چلے میٹنگ پہ، یعنی آؤٹنگ پہ چلے، اور ہم دونوں ایک دوسرے سے انجوائمنٹ کریں، ٹھیک ہے، یعنی یہاں پہ ماحول بنائیں گے، ٹھیک ہے، ایک اچھا سا مزہ لیں گے جس سے لطف اندوز ہوں گے، ٹھیک۔ تو میں بھی ان کے ساتھ ہلکا سا چلا گیا، ٹھیک ہے، مالٹے وغیرہ کا موسم تھا، بس وہ میں نے لے لی ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے میرے ہاتھ میں ہے۔ لڑکا جو ہوتا ہے وہ لفٹ نہیں کرواتا لڑکی کو، وہ کہتا ہے کہ بس کسی نہ کسی طرح میری اس کے ساتھ جان چھوٹ جائے۔ بعد میں وہ بیٹھ کر ایک دن سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ آخر یہ مجھ پر اتنی مہربانیاں کیوں کر رہی ہے، ٹھیک ہے، میری بائک چوری ہوگی پیزا ڈلیوری والی اس کے گھر کے سامنے سے، ٹھیک ہے، اس نے مجھے بائک بھی منگوا کے دی نیو، ٹھیک ہے، مجھے پھر بنگلہ بھی دلوایا، گاڑی بھی کمپنی کی طرف سے دلوائی، ٹھیک ہے، اور کمپنی کی ایک ایسی سیٹ پر مجھے بٹھا دیا کہ جہاں سے جو پہلے شخص ان کا بیٹھا ہے ان کو یہ نہ چاہتے ہوئے بھی نکالنا نہیں چاہتے تھے، لیکن اب ان کی مجبوری بن چکی ہے اور میں مجبوری بن چکا ہوں ان کی، میں تو ان کو جانتا تک نہیں ہوں، یہ لڑکی مجھ پہ اتنی کرم نوازیاں کیوں کر رہی ہے۔ آخر کوئی تو دال میں کالا ہے، یہ ساری دال ہی کالی ہے، یعنی کہ وہ ٹٹر جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آخر کار یہ مسئلہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ فی الحال تو کوئی اس کے بارے میں تحقیق نہیں کرنا چاہتا، لیکن لڑکے کے ماں باپ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ ان کے بیٹے کی محنت جو ہے وہ رنگ لے آئی ہے، ٹھیک ہے، ان کو گاڑی بھی مل گئی، ان کو بنگلہ بھی مل گیا، اچھی سیلری ہے، اس کے علاوہ اور بہت ساری جو سہولیات ہیں نا وہ ہمارے بیٹے کو میسر آئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ڈرامے میں جو سب سے اہم رول ہے وہ یہی ہے کہ لڑکی اور لڑکے کا اہم رول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کی محبت کا رول ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں، دوسری طرف سواریوں کا رول بھی ہوتا ہے جو جاننے والی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ یہ جو مین ڈرامہ اس پہ اپلوڈ کیا جائے گا نا، جتنی بھی ایپیسوڈز ہیں، جتنے بھی ڈرامے اپلوڈ جو یہ آپ ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بہت سارے کریکٹرز ملے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر جا کے ایک ڈرامہ جو ہے نا وہ اپلوڈ ہوتا ہے، بنتا ہے، صحیح ہے۔ شاید اسی وجہ سے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے جو بھی ہوتا ہے، صحیح۔ تو اصل میں یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ڈرامے کے کریکٹر کو ابھارتی ہے، اور بس یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ایک ڈرامہ جو ہے اس کو کریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ایک چیز کو مل کر بناتی ہیں اور بنانا بھی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اچھی چیزیں جو ہوتی ہیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں، مردار چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ زندہ نہیں رہتی، جیسے کہ ادھر ڈرامے میں کنٹینٹ کتنا اچھا ہے لیکن پیچھے سے بھی اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بس لڑکی کی محبت لڑکے کی محبت دونوں کی محبت جو ہوتی ہے نا وہ اس ڈرامے کو 4 چاند لگاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں، لیکن فی الحال تو یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ ایک بندے کو کر لینی چاہیے، اگر وہ کر لے گا تو اس میں اسی کا فائدہ ہے، اس کے علاوہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اچھا کنٹینٹ ڈراموں کا جو اپلوڈ کیا جاتا ہے ہر پل جیو کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہم ٹی وی کا ہوتا ہے، اس کے علاوہ 1-2 چینلز ہیں جن کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اچھی کنٹینٹ کی ہوتی ہے، ایڈیٹنگ کی ہوتی ہے، اچھی چیز ہوتی ہے، کوالٹی میں معیار بھی برقرار ہوتا ہے، صحیح ہے۔ تو ہمارے اور مزید اچھے ویڈیوز ڈراماز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ڈراماز کو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو آج کل بہت سارے ڈراماز جو ہیں وہ ٹرینڈنگ کے اوپر چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، جن کو اتنا زیادہ لوگ دیکھتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ جب ان کے ریویوز چیک کیے جاتے ہیں تو بندہ حیران اور پریشانی کے عالم میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ یار یہ ڈرامہ اتنی ٹرینڈنگ پہ کیوں جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹرینڈنگ پہ جانے والا ڈرامہ جو ہوتا ہے نا ہمیشہ وہی یس ڈرامہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ڈرامہ جو ہوتا ہے نا وہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ یس ڈرامہ وہی ہوتا ہے جو ٹرینڈنگ پہ جاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ڈرامہ جو ہوتا ہے نا وہ کسی بھی قسم کا ہو، ٹھیک ہے، کوئی بھی ڈرامہ ہوتا ہے وہ بس ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے، اچھے جس کے کم ریویوز ہوتے ہیں نا۔ اچھا، سب سے پہلی بات تو جو سٹارٹنگ پہ ڈرامہ ٹریننگ پہ چل جاتا ہے نا چلے جاتا ہے وہی ڈرامہ پاس ہوتا ہے، اس کے علاوہ باقی سب ناکام ہے، فیل ہے، ناکارہ ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہمارے کاغذات میں ان کے مطابق ہے ہی کچھ نہیں، ٹھیک ہے۔
وہ بس اب اپنی ہی لگی ہوتی ہے، بس اب فارمیلٹی ہے، لگا ہے ٹھیک ہے، اس کو لگا رہنے دے، ٹائم پاس ہو رہا ہے کیونکہ ابھی نیا نہیں بنا اس وجہ سے۔ ایک کچھ ڈرامہ اس میں ایسے ہم اپلوڈ کرتے ہیں اس اپنے ڈرامہ ہب چینل کے اوپر کہ لڑکی جو ہوتی ہے اس کا بچپنا ہی نہیں ختم ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دوسری طرف لڑکا جو ہوتا ہے اس کو بھی سمجھایا جا رہا ہوتا ہے کہ بھائی اب بچپنا ختم ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، اب اپنی ریئل لائف گزارنے کی کوشش کرو، ٹھیک ہے، تم اس سے دور رہو تاکہ وہ بھی تم سے دور رہے اور تم لوگ جو ہے نا ان سب باتوں سے دور رہو۔ وہ اسی لیے کہ تم اگر ان سب باتوں سے دور رہو گے تو پھر ہی تمہارا، کیونکہ جو لڑکی کا بھائی ہوتا ہے نا وہ تھوڑا غصے والا ہوتا ہے، شاید وہ اسی لیے اس کو کہتا ہے کہ میری بہن سے دور رہو ورنہ میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا کہ سارے خاندان والے دیکھیں گے۔ لیکن لڑکا جو ہوتا ہے اس نے ٹلنے والا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں بس اب نا اس سے عشق کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، ٹھیک ہے، لڑکی بھی اس کے ساتھ پورا عشق کرتی ہے، وہ بھی ایک لمحے کے لیے بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہتی، شاید وہ اسی وجہ سے نا ایک دوسرے کے ساتھ کمفرٹ ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی لیے محبت کو آگے بڑھانا چاہتے لیکن گھر والے بڑھانا نہیں چاہتے، پتہ نہیں ان کو کیا معاملہ ہے، ٹھیک ہے۔ ساری فیملی جو ہوتی ہے سلمان کے ارد گرد جمع ہوتی ہے کیونکہ سلمان کی چوٹیں آئی ہوتی ہیں، سلمان کی بیوی ماہرہ نے ہاتھ میں اس کی ٹریٹمنٹ کا سامان پکڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ماہرہ کا سسر جو ہوتا ہے نا شکیل، ٹھیک ہے، وہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے کیونکہ ماہرہ کے خامن یعنی کہ سلمان کی چوٹیں لگی ہوتی ہیں کیونکہ عاطر نے خوب اسے مارا ہوتا ہے اور ایسے مارا ہوتا ہے جیسے مارنے کا حق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو خوب نیلا پیلا کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سلمان جو ہوتا ہے اسی باتوں میں کھویا ہوتا ہے کہ میں نے آخر اس کا بگاڑا کیا تھا، اس نے مجھے کیوں مارا، ٹھیک ہے، بس بگاڑا یہی تھا کہ وہ اس کی محبت کو چھیڑ رہا تھا، بس یہ اس سے محبت جو ہے نا اس کو ایکسیپٹیبل نہیں کر رہا تھا، شاید اسی وجہ سے اتنا زیادہ ہنگامہ آرائی ہوئی، یعنی کہ آپس میں اتنی زیادہ بات چیت ہوئی اور اتنے زیادہ معاملات اسی وجہ سے شاید خراب ہوئے، ٹھیک ہے، اگر یہ ہنگامہ آرائی نہ ہوتی، یہ معاملات خراب نہ ہوتے تو کوئی بات نہیں بننی تھی، نہ کوئی مسئلہ مسائل بننا تھا، سب کچھ پھر چلنا تھا۔